اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا جو مالک ہے تمام کائنات کا، جو رازق ہے، جو مدبر ہے، جو مالک ہے یوم الدین کا، اور جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، اور درود و سلام اس ذات گرامی قدر پر کہ جس کے ذریعے ہماری زندگیوں کو روشنی ملی، جس کی سیرت کو پڑھ کر ہمارے فکر و خیالات کو پاکیزگی اور ستھرائی ملی، اور جس کی ذات ہماری شفاعت کا آخری سہارا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں یہ فرصت عطا کی کہ ہم ان قیمتی لمحات میں، ان روحانی لمحات میں، ان مبارک لمحات میں قرآن کی مجلس میں مل بیٹھیں اور قرآنی آیات کو صحیح طریقے سے پڑھنے، ان کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ان کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں ان آیات کا صحیح فہم سلیم عطا فرمائے۔ اس نعمت پر ہم رب کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے جن آیات پر گفتگو کی تھی وہ 240 سے لے کر 242 تک کی آیات تھی، جس میں اس خاوند کے بارے میں جو فوت ہو جائے تو 1 سال کی وصیت کرنے کا حکم تھا اپنی بیوی کے لیے، تاکہ وہ اپنے گھر میں رہ کر اس کے مال میں سے اس کو دیا جائے، وہ خرچ کر سکے اور رہ سکے۔ لیکن ہم نے اس پہ بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ یہ اس کے لیے اختیاری ہے، یعنی عدت جو 4 ماہ 10 دن ہے وہ پوری کرنے کے بعد اس کے اختیار میں ہے، اگر وہ رہنا چاہے تو اس مدت کو پوری کر لے۔ چونکہ یعنی ہم نے کہا تھا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، چونکہ اس وقت یعنی ایک تو میراث کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو بعض میں میراث کا حکم بھی نازل ہو گیا، اور پھر یہ جو آیت یعنی 4 ماہ 10 دن کی عدت جس میں واضح طور پر بتا دی گئی، تو اب اس کے بعد یعنی یہاں اس آیہ کریمہ میں جو حکم دیا گیا اس کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ ہو بھی تو وہ وصیت ہے اور وہ اس کے لیے ضروری نہیں۔ بعض لوگوں نے اس کی توجیہ یہ کی چونکہ وہاں اس کے لیے فرض ہے عدت کو پورا کرنا 4 مہینے 10 دن، لیکن یہاں اس کے لیے اختیار ہے، اگر یہ چاہے تو پورا کر لے، اگر چاہے تو اس سے پہلے نکل جائے اپنے گھر سے۔ تو پھر یہ حکم دیا گیا وہاں کہ ان عورتوں کو اگر وہ اپنے حق میں کوئی بہتر فیصلہ کرنا چاہیں تو ان کو منع نہ کیا جائے، ان کو ظلم و ستم نہ کیا جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ جن عورتوں کو تم طلاق دیتے ہو ان کو بھی اچھے طریقے سے کوئی نہ کوئی چیز دی جائے، مناسب طریقے سے خرچہ دیا جائے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ چیزیں قانونی طور پر ہوتی ہیں جو انسان کا حق ہوتی ہیں اور اس کو مل جاتی ہیں قانون کے ذریعے، اور کچھ چیزیں انسان کے تقوی سے ریلیٹ کرتی ہیں، اور انسان کے دل میں جب خدا کا خوف ہو، اس میں صلہ رحمی کا جذبہ ہو، تو وہ اس کے ذریعے، تو یہاں وہی حکم دیا گیا کہ یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی کے دل میں جب اللہ کا خوف اور ڈر ہوگا، خشیت ہوگی، تو وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا جس کے ذریعے سے دوسروں پر زیادتی کرے۔ اور پھر آخر میں حکم دیا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی آیات کو بڑے واضح طریقے سے کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یعنی لوگ اپنی عقل کو استعمال کریں، لوگ سمجھ جائیں، لوگ اپنی عقل کو، یعنی ہم نے کہا تھا کہ سب سے بہتر عقل کو استعمال کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ دین کو سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ تو آج کی آیات جو ہم پڑھیں گے ان کی ہم تلاوت اور ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں، پھر اس کی تفصیل کی طرف ہم انشاءاللہ آئیں گے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ بقرہ کی 243 سے لے کر 245 تک کی آیات ہیں۔ ان میں ارشاد فرمایا گیا کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، خرجوا من دیارہم جو اپنے گھروں سے نکلے، وہ الوف اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں حکم دیا مر جاؤ، تو سو وہ مر گئے۔ ثم احیاہم پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں زندہ فرما دیا۔ ان اللہ بے شک اللہ لذو فضل لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولکن مگر اکثر الناس ولکن اکثر الناس مگر اکثر لوگ لا یشکرون اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ اے مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو، وَعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی سمیع خوب سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ من ذا الذی کون ہے، یقرض اللہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے، فیضاعفہ پھر وہ اس کے لیے اسی کہیں گنا بڑھا دے، لہو اضعافا کثیرہ یعنی پھر وہ اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے، واللہ اور اللہ ہی ہے تمہارے رزق میں، یقبض تنگی و یبسط اور کشادگی کرتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر واپس جانا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ ان آیات کریمہ میں یعنی ایک قصہ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ جو قرآن کا اسلوب ہے کہ قرآن میں بے شمار قصص اور واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور ان واقعات اور قصص کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے عبرت حاصل کرے۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں سب سے زیادہ قصص جس قوم کے بارے میں بیان کیے گئے وہ قوم بنی اسرائیل ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ غور کریں تو قرآن کریم جو ہے یہ امت مسلمہ کی ایک زندہ جاوید کتاب ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ معجزہ ہے، اور یہ انسان کے لیے گائیڈ لائن ہے، ہدی للمتقین۔ مگر کن لوگوں کے لیے گائیڈ لائن ہے، کن کو سیدھا راستہ دکھانے والی ہے؟ جو تقوی والے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اور اس سے پہلے پچھلی آیت میں کہا گیا کہ والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یعنی وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وہ اللہ نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں قرآن مجید جو ہے یہ محض ایک تلاوت کی کتاب ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، دستور حیات ہے امت مسلمہ کے لیے، بلکہ تمام کائنات کے لیے۔ اور یہ ایسا دستور ہے کہ جس کے ذریعے انسانوں کی تربیت کی جاتی ہے، یہ دستور عمل ہے، یعنی پوری زندگی کے لیے رائے عمل ہے۔ اور اس کتاب میں امم سابقہ کے
یعنی مختلف تجربات کے واقعات بیان کر کے اس امت کو عبرت اور واعظ سکھانا مقصود ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کتاب میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کرۂ ارض پر جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی ایمان کی دعوت دینے والے لوگ آئے، جتنے بھی توحید کی دعوت دینے والے لوگ آئے، جتنے بھی لوگ پیغمبر آئے، ان کا ایک ہی ہدف اور مقصد تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو وہ سارے جو قصے ہیں وہ اس کتاب میں جمع کر دیے گئے تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، عبرت پکڑیں۔ اب دیکھیں کہ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ قرآن مجید نے اور اقوام کی نسبت بنی اسرائیل کے قصے جو ہیں زیادہ تعداد میں نقل کیے، اور اس کی بے شمار وجوہات ہیں، یعنی اس قوم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے شمار انعامات کیے، بے شمار یعنی ان میں انبیاء کو بھیجا، ان میں یعنی بے شمار ان کو نعمتیں عطا کی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ان کا رویہ تھا وہ ہم نے پچھلی آیات میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ گفتگو کی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں قرآن حکیم میں ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس بات کی طرف بلائیں جو تمہیں زندہ کرتی ہے تو اس پر لبیک کہیں۔ تو زندہ کرنے والی کون سی چیز ہے؟ یہی کتاب ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کا عمل ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں کہ یہ واقعہ جو قرآن مجید نے بڑے اختصار کے ساتھ بیان کیا، یعنی ایسے لوگوں کا ہے کہ جن کا نام قرآن مجید میں ان کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ یہاں فوکس اس مقصد پر کیا گیا کہ جس مقصد کے لیے وہ قصہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے، واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا گیا کہ خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، یعنی موت کے ڈر سے وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکل پڑے۔ اب دیکھیں کہ گھر ہر انسان کو بڑا پیارا ہوتا ہے، اور پھر تصور کریں کہ ایک ایسی آبادی جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے اور وہ ایک دم سب کے سب گھر کو چھوڑ کر نکل پڑے۔ اب دیکھیں کہ جب انسان معمولی اس کو پریشانی ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، تو وہ گھر کی طرف لوٹتا ہے، آندھی سے، طوفان سے بچنے کے لیے، گرم اور سرد موسم سے بچنے کے لیے۔ لیکن جب انسان کی پریشانی اس حد تک پہنچ جاتی ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، حد سے گزر جاتی ہے، تو اس وقت انسان گھر چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہ سارے لوگ جو تھے موت کے ڈر سے انہوں نے اپنے گھروں کو خیر آباد کیا دیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ طاعون کی بیماری کی ڈر کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھروں کو خیر آباد کر دیا، بعض نے کہا کہ انہوں نے جنگ کے خوف سے، دشمن کے خوف سے یعنی اپنے گھروں کو خیر آباد کر دیا۔ اور یہاں جو قرآن نے واضح انداز میں کہا ہے کہ موت کے ڈر سے، تو اب دیکھیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، یہ ہر انسان کو آنی ہے، اور جب اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے لیے موت کا ایک وقت مقرر کیا ہے تو اس سے کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ دو چیزیں، رزق اور موت، یہ صرف اللہ کے علم میں ہوتی ہیں کہ کس کو کیا ملے گا۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ تدبیر اختیار کی، شاید وہ گھروں سے نکل جائیں گے تو موت سے حفاظت ہو جائے گی۔ تو اب ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، ان کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ یہ کیسی قرآن ہمارے سامنے اتنی پیارے انداز میں تصویر کھینچ رہا ہے کہ اب ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایسے انہیں موت آ سکتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے یہاں مشہور ہوتا ہے کہ موت کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی وسیلہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اس کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ تو صرف ان کو ایک لفظ کہنا ہے، کن فیکون، تو ضروری نہیں۔ تو یہاں انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے موتو، کہ تم سب مر جاؤ، تو وہ سب کے سب مر گئے۔ پھر فرمایا کہ ثم احیاہم، پھر اس نے ان کو زندگی بخشی۔ تو اس میں نہ ان کی جدوجہد کام آ سکی موت سے بچانے کے لیے، اور نہ دوبارہ زندگی حاصل کرنے کے لیے کوئی ان کی کسی کوشش کو، ان کی کسی جدوجہد کو دخل تھا۔ دونوں حالات میں، دونوں صورتوں میں، تصویر کے دونوں رخ میں
अल्लाह सुब्हानहू व तआला की माशियत ही थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरादा ही था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत ही थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म था कि जिन्होंने उनको ये कहा कि मूतू, वो सब मर गए। सुम्मा अहयाहुम, फिर यानी उनको जिंदा कर दिया। अब यहाँ यानी वो तफसील नहीं आई कि कैसे जिंदा किया, किस हाल में किया, मुख्तलिफ मुफस्सरीन ने इसकी तफसीलात बयान की हैं। तो अब देखें यहाँ कि इस यानी अगर तजर्बा की रोशनी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों की तरफ मुतवज्जो होते हैं और इन्हें ये हुक्म देते हैं कि वो अल्लाह के रास्ते में जंग करें और अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करें, इसलिए कि ज़िंदगी देने वाला भी वो है और लेने वाला भी वो है, यानी ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। इस पर वो कादिर है कि ज़िंदगी कब्ज़ कर दे और माल वापस ले ले, इस पर भी कादिर है कि ज़िंदगी दोबारा दे दे और माल भी दे दे। तो अब देखें फिर यानी यहाँ इन आयात पर के फरमाया गया कि अलम तरा इलल लज़ीन खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफ हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू। तुम ए नबी अलैहिस्सलाम, है हबीब अलैहिस्सलाम, क्या आपने उन लोगों के हाल पर कुछ गौर किया? क्या आपने उन लोगों को देखा? इलल लज़ीन खरजू मिन दियारिहिम, जो मौत के डर से अपने घरों से निकल पड़े, वहुम हुलूफ हज़रल मौत, वो हज़ारों की तादाद में थे लेकिन पूरी की पूरी आबादी ने अपने घरों को मौत के डर की वजह से खैर आबाद कह दिया। फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, वो मौत के डर से भागे थे, फिर मौत उनको आ गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया कि मूतू, तुम सब मर जाओ, तो वो सब मर गए। सुम्मा अहयाहुम, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको दोबारा जिंदगी बख्शी। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला लज़ू फ़द्लिन, इंसान पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, अला नास, लोगों पर, वलाकिन्ना, लेकिन अक्सर अन्नास, बहुत सारे लोग, जो लोगों की मेजॉरिटी है, अक्सरियत है, ला यशकुरून, वो शुक्र अदा नहीं करते। अब देखें कि यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन लोग थे जो हजारों की तादाद में थे, जो मौत के डर के मारे अपने घरों से निकले, और ये किस सरजमीन के रहने वाले थे, तारीख के किस दौर में निकले ये लोग, इनके बारे में यानी बेशुमार लोगों ने अपनी अपनी तौजीहात बयान की हैं, लेकिन चूंकि कुरान ने कोई वाज़ेह इशारा यहाँ नहीं दिया इस तरह का, तो अगर होता तो कुरान यहाँ बता देता, लेकिन यहाँ मकसूद असल किस्से पर तवज्जो रखनी थी। तो और उसका मकसद जो था वो इबरत का असूल और मुसलमानों को नसीहत करना था। मकसद ये नहीं था कि किस्सा बज़ाते खुद मतलूब है या उसके अशख़ास और जगह का नाम और ज़माने की तफसीलात, यानी अगर बिलफर्ज हम यहाँ ज़माने का तयन भी कर लें, अशख़ास के नाम भी हमें मालूम हो जाएं, तो इससे माना में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी मकसूद जो है वाक़या से वो इबरत लेना है। यानी यहाँ सिर्फ ये है कि मौत व हयात के ज़ाहिरी असबाब और इन असबाब से भी आगे इसकी हकीकत के बारे में मुसलमानों के नुक्ता नज़र को दुरुस्त किया गया कि असल ज़िंदगी और मौत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। ये एक असूल यहाँ मुसलमानों को सिखाया गया। और यानी मौत व हयात का फ़ैसला इस दुनिया में नहीं होता, बल्कि कादिर मुतलक और मुदब्बर कौन करता है, और ये इस सिलसिले में अल्लाह ताला की तकदीर और इसके यानी नविश्ता पर मुकम्मल इत्मीनान कर लेना है। अब देखें कि यहाँ इंसान को बग़ैर किसी खौफ व ख़तर और बग़ैर किसी जज़ा व फ़ज़ा के अपने फ़राइज़ अंजाम देने चाहिए, क्योंकि तकदीरें लिखने वाला मौजूद है और ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला उसके हाथ में है। और यहाँ मकसद ये कहना है कि मौत के डर से अगर आप डरेंगे तो आपकी मौत टल नहीं जाएगी, चीखने पुकारने से, चिल्लाने से ज़िंदगी में इजाफा नहीं हो जाएगा, ना इनसे क़ज़ाए इलाही जो है वो टल जाएगी, बल्कि मौत जहाँ भी आप चले जाएं उससे बच नहीं सकते। वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूज मुशय्यदा, चाहे आप अपने आप को शीशों के अंदर बंद कर लें तो वहाँ भी मौत ने आना है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके लिए लिख दी है। तो दोनों हालात में यानी वही ज़िंदगी बख्शता है और वही ज़िंदगी वापस ले लेता है। तो इसका फ़ज़ल इंसान के शामिल, चाहे वो ज़िंदगी दे तब भी फ़ज़ल है, अगर मौत दे तब भी फ़ज़ल है।
تو یعنی اب دیکھیں یہاں فرمایا کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یعنی یہاں ایک حقیقت بتا دی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیشہ لوگوں پر فضل کرنے والے ہیں، ان کو عطا کرنے والے ہیں، ان کو عنایتیں کرنے والے ہیں، مگر اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو یہاں دیکھیں کہ ان لوگوں کا ایک میدان میں جمع ہونا، ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر پھر اپنے گھروں سے نکل پڑنا موت کے ڈر سے، یعنی کیسا عالم ہوگا ان کا۔ یہ گھروں سے نکلنا یا بھاگنا کسی دشمن کے ڈر سے ہو یا کسی سخت وبائی بیماری کی وجہ کے پھوٹ پڑنے کی وجہ سے ہو، اس سے موت کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ چونکہ میں نے شروع میں کہا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ طاعون کی بیماری کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے، بعض نے کہا کہ دشمن کے حملے کے خوف کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہیں کہا موتو، مر جو، تو وہ سب کے سب مر گئے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ ثم احیاہم، پھر دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زندگی بخشی۔ تو اب دیکھیں کہ کئی دفعہ ہم انسانوں کی ایسی یعنی بیماری جو بالکل مرگ الموت کے قریب ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان کو دوبارہ زندگی دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو نئی زندگی مل گئی ہے، دوبارہ زندگی مل گئی ہے۔ تو وہ بھی یعنی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر نے بہت اس کا اچھا علاج کیا، یا لیکن اصل میں اللہ کا حکم ہوتا ہے تو تب ہی انسان زندہ ہو سکتا ہے، اور اللہ کا حکم ہوتا ہے تو انسان مرتا ہے۔ تو پھر اگلی آیت میں اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرو، اور خوب جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں یعنی زندگی کی محبت کی وجہ سے کہیں یہ نہ ہو کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بھول جاؤ۔ اللہ جو ہیں وہ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اپنی جد و جہد جاری رکھو، تمہارا کوئی بھی عمل جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا، اور وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور وہی ہے جو زندگی واپس لے لیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں یعنی جنگ کرنے کا حکم دیا گیا، قربانی کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب دیکھیں کہ جب تک مسلمان یعنی مکہ مکرمہ میں تھے تو اس وقت تک ان کو سیلف ڈیفنس کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن جب مدینہ میں آئے تو یہاں پھر ان کو اجازت ملی۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں فرمایا گیا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، یعنی تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے کہیں گنا بڑھا کر واپس کر دے۔ تو گھٹانا بھی اس کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر لوٹ کر جانا ہے۔ اب دیکھیں کہ جس طرح موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح اگر اللہ نے زندگی لکھی ہوئی ہے تو موت نہیں آ سکتی۔ اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ سے انسان کے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما نقص مال من صدقہ، جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے اس سے کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ یعنی خذ من اموالہم صدقۃ وتطہرہم وتزکیہم، یعنی بلکہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ذریعے اپنا مال انسان کا پاک ہو جاتا ہے، اس میں طہارت اور پاکیزگی آ جاتی ہے۔ تو یعنی فرمایا گیا کہ یہاں اللہ کے راستے میں جب انسان مال خرچ کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی ضمانت دی ہے کہ اس قرض کو بڑھا چڑھا کر کئی گنا اور زیادہ کر دیا جائے گا۔ اب یعنی 2 گنا نہیں، 4 گنا نہیں، 6 گنا نہیں، یعنی کم از کم 10 گنا، اور پھر یعنی اب اس سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑھا کر دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہاں کہ کہا گیا کہ انسان اگر ہرس اور بخل کی وجہ سے جو ہے وہ غنی نہیں ہوتا، اور غنا اور فقر جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، انفاق اور خرچ سے ان کا کوئی تعلق نہیں، چونکہ اللہ نے واضح فرما دیا واللہ یقبض، اس طرح قبضہ جو ہے مٹھی کو کہتے ہیں، ویبسط، جب آپ کسی کو دیتے ہیں کوئی چیز تو گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی۔ تو یعنی آخر کار تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے لوٹ کر جانا ہے، یعنی
तुम चार नचार अल्लाह की तरफ तुमने एक दिन रवाना होना है, इस दुनिया से तुम्हें जाना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो देखें आज हमारे सामने कितने लोग यानी जा चुके हैं। ऐसे लोग चंद हफ्तों पहले हमारे साथ मौजूद थे, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। ऐसे लोग जो पिछले साल हमारे साथ मौजूद थे अब मौजूद नहीं हैं। तो इंसान को अपने अमाल पर तवज्जो देनी चाहिए। इंसान को ज़िंदगी की नियामत से, अल्लाह के इस फजल से फ़ायदा उठाना चाहिए, आखिरत के लिए तैयारी करनी चाहिए। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, इतनी बड़ी नियामत हमें अता की है। इसकी कदर सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अन्नासु नियाम इन तबाउ इज़ा मातू। अभी तो लोग सोए हुए हैं, लेकिन इनकी नींद उस वक्त खुलेगी जब इनको मौत आ जाएगी। मौत के बाद का मंजर जब देखेंगे तो उस वक्त फिर पछताएंगे। तो अब देखें कि यहाँ फरमाया गया कि इस दुनिया में इनके गिने चुने सांस हैं, जिंदगी यानी मादूद है, इनका रिज़्क़ मुकर्रर है, इनकी भलाई इसी में है कि जुर्रत और बहादुरी के साथ ज़िंदगी गुजारें, शरीफाना और आज़ादाना ज़िंदगी बसर करें। आखिर उन्होंने जाना अल्लाह के पास है। अब देखें कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके जिस्म मुबारक पर कितने ज़ख्म आए, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो मैं अब बिस्तर पर मेरी मुझे मौत आ रही है, मैं वहाँ यानी मुझे मौत नहीं आई। तो मौत यानी जब अल्लाह ने लिखी है उसी वक्त आनी है। तो इसलिए यानी ये इंसान का इत्क़ाद होना चाहिए, ज़िंदगी और मौत, रिज़्क़, ये सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में हैं, वो जिसे चाहते हैं वो अता कर देते हैं। अब यहाँ तसव्वुर करें कि ये पूरे मैदान में सफ़ों में खड़े हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला देख रहे हैं, और एकदम तस्वीर तब्दील हो जाती है, तस्वीर का रुख बदल जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ एक कलमे के ज़रिए मूतू, तो वो सब के सब मर जाते हैं। वो सारा मैदान जहाँ लोग खड़े थे, सफ़ों में खड़े थे, वहाँ नक्शा तब्दील हो जाता है और वो सब के सब डेड बॉडियों में तब्दील हो जाते हैं। तो अब देखें कि यहाँ ये लोग हज़ारों की तादाद में थे, घरों से निकल पड़े थे, डरे हुए थे, अपनी नज़रें चीर चीर कर एक इधर उधर देख रहे थे। अब कुरान मजीद सिर्फ एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करता है और ये तमाम लोग मैदान के बजाय मैदान मक्तल में पहुंच जाते हैं। तो अब देखें कि कहा कि मुंह तू मर जाओ, तो सब ढेर हो जाते हैं, सबको मौत आ जाती है। यानी तो इनका ये डर इन्हें कोई भी काम नहीं देता, इन्हें मौत से नहीं बचा सकता, इनके लिए ये मुफीद साबित नहीं होता। इनकी सारी कोशिशें घरों को छोड़ने की, घरों से निकलने की बेकार हो जाती हैं। तो ये लफ्ज़ बताता है कि उनका ये तर्ज अमल गलत था। अल्लाह के फ़ैसले यानी नाफजुल अमल होते हैं फ़ौरन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुन कहते हैं तो वो हो जाता है। फिर सुम्मा अहयाहुम, फिर इनको ज़िंदा कर दिया। अब यहाँ भी यानी कोई तफसील नहीं आई, अल्लाह कादिर है, वो ज़िंदा करने पर वो मालिक है, मौत व याद के ज़मान अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कब्ज़ा कुदरत में है, बन्नू के हर मामले में वो खुद मुतसर्रिफ है। इसका कोई इरादा जो है वो मुस्तरद नहीं हो सकता। वही होता है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं, जो अल्लाह को मंजूर होता है, और अंदाज़ ताबीर जो होता है वही बता देता है कि अल्लाह के यहाँ हयात और मौत के फ़ैसले किस तरह होते हैं और अमर इलाही अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अमर का नफाज किस तरह होता है। और अब देखें कि इस अगर पर गौर आप करें तो रूह को मुट्ठी में ले लेने, कब्ज़ा करने और फिर यकदम उसको आज़ाद करने के मनाज़र थे। तो इसके बाद जब रिज़्क़ का मामला आता है तो कुरान मजीद ने इसके लिए क़ब्ज़ और बसत के बड़े प्यारे हसीन अल्फाज इस्तेमाल किए। अल्लाह मुट्ठी बंद करता है और खोलता है, यानी दोनों जगहों पर तंगी रिज़्क़ और फ़राखी रिज़्क़ की ये ताबीर इसलिए इख्तियार की ताकि क़ब्ज़ रूह और इआदा रूह के साबिक़ा मज़ामीन से मुतनासिक अल्फाज आ जाएँ। इन जगह इख्तिसार मानी भी हैं, कुरान का इजाज़ भी है, इस्तेदार भी है,
جو قرآن ہمیں تصویر دکھانا چاہتا ہے اس کی بھی جھلک بڑے حسین انداز میں قرآن نے ہمیں دکھائی ہے۔ اب دیکھیں یہاں کہ فرمایا گیا کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ یعنی آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں فرمایا گیا کہ موت ایک علمگیر صداقت ہے جس سے کبھی بھی فرار ممکن نہیں، اور اس حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے قرآن حکیم نے ایک ایسی قوم کی مثال بیان کی جو گزر چکی کہ وہ موت سے بچنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر بھاگ نکلے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ایک لفظ کے لیے موت کے ذریعے ان پر موت مسلط کر دی، اور کچھ عرصہ کے بعد دوبارہ زندہ کر کے واضح کر دیا کہ موت سے بھاگنا جو ہے ممکن نہیں ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگی عطا کرتے ہیں اور موت بھی عطا کرتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آگے فرمایا گیا قاتلوا فی سبیل اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یعنی یہاں دیکھیں کہ یعنی یہ حکم دیا گیا کہ جان ایک نہ ایک دن جانی ہے، اگر بندہ اللہ کے راستے میں جنگ کرے گا، اپنی جان قربان کر دے گا تو وہ بہت بڑا اجر کا مستحق ہوگا۔ اور پھر انسان اپنی حلال کی کمائی سے خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے، یعنی اس کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس قرض کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرتے ہیں۔ یعنی دونوں جہاں میں اس کی برکتوں سے اس انسان کو مالا مال فرمائیں گے، اس کی رزق کی تنگی اور فراخی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی راہ میں فراخ دلی سے انسان جب خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کئی گنا زیادہ کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر یہاں یہ حکم دیا گیا کہ بخل نہ کرو۔ ممکن ہے کہ یہ تمہارا بخل پن جو ہے یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے اور وہ تمہیں محتاج اور کنگال کر دے۔ یعنی جو بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اسے کتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ یعنی اس حدیث پاک جو بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الزکوٰۃ میں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان حلال کی کمائی سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک کھجور کے دانے کے برابر خیرات کرے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما کر اس کی تربیت کرتا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن اس کھجور کے دانے کا ثواب عود پاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں نے، یعنی ابن عباس نے کہا کہ ان لوگوں کی تعداد جو ہے وہ 4000 تھی، بعض نے کہا کہ 8000 تھی، بعض نے کہا کہ 9000 تھی، بعض 40000 بتاتے ہیں، بعض 30000 سے اوپر بتاتے ہیں۔ اور یہ ابن کثیر نے ان ساری چیزوں کو اپنی تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا ہے۔ اور یہ لوگ جو تھے یہ زوار دان نامی بستی کے تھے جو اوسط کی طرف ہے۔ بعض کہتے ہیں اس بستی کا نام ازراعات تھا، اور یہ لوگ جو ہے طاعون کے مارے اپنے شہر کو بھاگ کر نکلے تھے۔ ایک بستی میں جب پہنچے وہیں خدا کے حکم سے سب مر گئے۔ تو اتفاق سے اللہ کے ایک نبی کا وہاں سے گزر ہوا، ان کی دعا سے خدا تعالیٰ نے انہیں پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ بعض کہتے ہیں ایک چٹیل صاف ہوادار کھلے پرفضا میدان میں ٹھہرے تھے اور فرشتوں کی چیخ سے ہلاک کیے گئے تھے۔ یہ ایک لمبی مدت گزر چکی تھی، ان کی ہڈیوں کا جو چونا ہے وہ بھی ہو گیا تھا، اس جگہ بستی بس گئی۔ تب ہرکیل نامی ایک نبی جو تھے وہاں سے نکلے، انہوں نے دعا کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حکم دیا کہ تم کہو ہے بسیدہ ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم سب جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ ہر جسم کی ہڈیوں کا ڈھانچہ جو ہے کھڑا ہو گیا۔ پھر خدا کا حکم ہوا کہ ندا کرو ہے ہڈیوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گوشت پوست رگیں پٹھیں بھی جوڑ لو۔ چنانچہ اس نبی اللہ کو دیکھتے ہوئے یہ بھی ہو گیا۔ پھر آواز لگائی کہ اے روح، اللہ تعالیٰ کا تمہیں حکم ہے کہ ہر روح اپنے قدیم جسم میں آ جائے۔ چنانچہ یہ سب جس طرح ایک ساتھ مرے تھے اسی طرح ایک ساتھ جی اٹھے، اور بے سختہ ان کی زبان سے نکلا سبحانک لا الہ الا انت، یعنی خدایا تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ دلیل ہے قیامت کے دن اسی جسم کے ساتھ دوبارہ جی اٹھنے پر بھی۔
پھر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر بڑا باری فضل و کرم ہے کہ وہ زبردست ٹھوس نشانیاں اپنی قدرت قاہرہ کی دکھا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بعض ناقدرے لوگ جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس سے ہمیں ایک یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور جگہ بچاؤ ممکن نہیں، پناہ لینا ممکن نہیں، اور یہ لوگ وبا سے بھاگے تھے اور زندگی کے عریض تھے تو اس کے خلاف عذاب آیا اور فوراً سب کے سب جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ اب دیکھیں کہ مسند احمد شریف کی جو حدیث ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف چلے اور سرخ میں پہنچے تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سرداران لشکر میرے خبر دی کہ شام میں آج کل وبا ہے، چنانچہ اس میں اختلاف ہوا کہ اب وہاں جائیں یا نہ جائیں۔ بلاخر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے اور فرمایا کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب وبا کسی جگہ آئے تو تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے اس کے ڈر سے بھاگو مت، اور جب تم کسی جگہ وہاں کی خبر سن لو تو وہاں اس حالت میں جاؤ بھی مت۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر وہاں سے واپس چلے گئے۔ یہ بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ خدا کا عذاب ہے جو اگلی امتوں پر ڈالا گیا۔ پھر فرمایا جس طرح ان لوگوں کا بھاگنا انہیں موت سے نہ بچا سکا، اسی طرح یعنی وہ اگر جنگ سے منہ موڑیں گے تو یہ بھی انہیں موت سے نہیں بچا سکتی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں ان سے کہا گیا کہ ذرا اپنی جانوں سے بھی تو موت کو ہٹا دو، یعنی اگر وہ کہتے تھے کہ یہ جو لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے ہیں جنگ کرنے کے لیے تو ان کو تو موت آ جائے گی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی بات ہے تو پھر تم اپنے آپ سے موت کو ہٹا کے دکھا دو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا۔ تو جب یہ قرض حسنہ والی آیت نازل ہوئی تو اب دیکھیں کہ حدیث نزول میں بھی ہے کون ہے جو ایسے خدا کو قرض دے جو نہ مفلس ہے نہ ظالم۔ اس آیت کو سن کر حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے قرض طلب فرماتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ فرمایا ہاتھ دیجئے، پھر ہاتھ میں لے کر کہا حضور میں نے اپنا باغ جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں یہ اللہ کو قرض دے دیا، اور وہاں سے سیدھے اپنے باغ آئے اور باہر کھڑے رہ کر اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے یہ باغ جو ہے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا ہے، اور وہ اسی حالت میں وہاں سے باہر آ گئے۔ تو اب تصور کریں کہ ان کو کہا کہ بچوں کو باہر لے کر آ جاؤ، میں نے یہ باغ رائے خدا میں دے دیا ہے۔ تو قرض حسن سے مراد یہ ہے کہ رائے خدا کا خرچ ہے اور بال بچوں کا خرچ بھی ہے، اور اسی طرح تسبیح و تقدیس بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ خدا اسے دگنا چگنا کر کے دے گا۔ اور جگہ ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، یعنی خدا کے راہ کی خرچ کی مثال اس دانہ جیسی ہے جس کی 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 7 دانے ہوں، اور خدا اس سے بھی زیادہ جسے چاہے دیتا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم اس آیہ کریمہ پر پہنچیں گے تو تفصیل سے اس آیت پر گفتگو کریں گے۔ اور اب دیکھیں کہ یعنی حضرت ابو ہریرہ سے ابو عثمان نہدی پوچھتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ ایک ایک نیکی کا بدلہ جو ہے 1,00,000 نیکیوں کا ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں تعجب کیا کرتے ہو؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 2,00,000 کے برابر ملتا ہے۔ یہ مسند احمد شریف کی حدیث ہے، لیکن یہ حدیث غریب ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ابو عثمان نادی فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ کی خدمت میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ آپ حج کو گئے، پھر وہاں پیچھے میں بھی گیا۔ بصرہ پہنچ کر میں نے سنا کہ وہ لوگ حضرت ابو ہریرہ کی روایت بیان کرتے ہیں، تو میں نے خود جا کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تحقیق کی۔ یعنی میں نے کہا کہ میں سب سے زیادہ ان کی صحبت میں رہتا تھا لیکن میں نے یہ حدیث ان سے نہیں سنی۔ پھر میرے جی میں آیا کہ چل کر خود حضرت ابو ہریرہ سے پوچھوں۔ جب میں وہاں سے چلا تو معلوم ہوا کہ وہ حج کو گئے ہیں، تو صرف ایک حدیث کی خاطر مکہ کو چل پڑا۔ جب آپ سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا یہ بصرے والے آپ سے کیسی روایت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ پھر یہی آیت پڑھی اور فرمایا کہ ساتھ یہ قول باری بھی پڑھو وما متاع الحیات الدنیا الا دنیا فی الآخرۃ الا قلیل،
یعنی یہ ساری دنیا کا اسباب آخرت کے مقابلے میں حقیر چیز ہے. خدا کی قسم میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 2 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے. اسی مضمون کی ترمذی کی یہ حدیث بھی ہے کہ جو شخص بازار میں جائے اور وہاں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے اور 1 لاکھ گناہ جو ہیں اس کے معاف کر دیتا ہے. اور پھر اسی طرح یعنی جب یہ آیا کریمہ مثل الذین کی جب یہ آیت اتری تو حضور نے دعا کی خدایا میری امت کو اور زیادتی عطا فرما. تو بس پھر من ذا الذی یقرض اللہ حسنا کی آیت اتری تو آپ نے پھر دعا فرمائی. پھر یہ آیا کریمہ اتری انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب کی آیت اتری. حضرت کعب عبار سے ایک شخص نے کہا میں نے ایک شخص سے سنا ہے کہ یہ شخص سورہ قل واللہ کو 1 دفعہ پڑھے اس کے لیے موتی اور یاقوت کے 10 لاکھ جو محل ہیں جنت میں بنتے ہیں. اسے سچ مان لوں. آپ نے فرمایا اس میں تعجب کی کون سی بات ہے بلکہ 20 لاکھ اور بھی 30 لاکھ اور بھی اور اس قدر کہ ان کی گنتی بجز جناب باری کے کسی کو معلوم نہ ہو. پھر اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اضعافا کثیرہ. پھر فرمایا رزق کی کمی پیشی خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بخیلی نہ کرو. وہ دے اس میں بھی حکمت ہے اور نہ دے اس میں بھی مصلحت ہے. تم سب قیامت کے دن اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. اب یہاں یعنی آپ غور کریں ان آیات پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں یعنی یہ عربی زبان کا ترہ امتیاز ہے کہ ضروری نہیں کہ یہاں سوال کرنے کے لیے الم ترى کہا جائے. یہ عربی زبان کا ایک انداز ہے کہ یعنی خطاب کرنے کا کہ ایسے موقعوں پر اختیار کیا جاتا ہے جب کسی بڑے اور جانے بوجھے واقعہ کی طرف توجہ دلانی ہو اشتیاق دلانا ہو. تو یہاں دیکھنے سے مراد جو ہے وہ محض آنکھ سے دیکھنا نہیں ہے بلکہ خیال اور غور و فکر اور عقل سے غور کرنا مقصود ہے. اور اس کے ساتھ جب لفظ الا آ جائے الم تر الی الذین تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس واقعہ سے کوئی خاص سبق سکھانا مقصود ہے کوئی لیسن دینا مقصود ہے. اور الذین خرجوا جو نکلے اشارہ یہاں یہود کی طرف ہے جو اپنے گھروں سے موت کے خوف سے نکل کھڑے ہوئے تھے اور عرب کے باشندے اس واقعہ سے خوب واقف تھے. اس آیت میں ایک بہت پرانے واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ ہزاروں افراد پر مشتمل یہودی موت کے ڈر سے جس کا سبب یا تو وبا خیال کی جاتی ہے یا دشمن کا عملہ اپنے وطن سے نکل کھڑے ہوئے. نہ انہوں نے تقدیر پر یقین کیا اور نہ دشمن کے خلاف ہتھیار اٹھائے بلکہ بزدل بن کر جان بچانے کی کوشش میں چل نکلے. لیکن ان کا یوں بھاگنا کچھ بھی کام نہ آیا اور وہ موت کے چنگل سے نہ بچ سکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ایک لفظ کہہ کر موتو تو ان سب کو موت آ گئی. پھر 7 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر نے دعا کی اور وہ دوبارہ زندہ ہو گئے. بعض لوگوں نے تو زیادہ مدت بیان کی ہے تاکہ آئندہ کے لیے وہ توبہ کریں اور معلوم کر لیں کہ موت و حیات کا رشتہ کسی اور بالا ترے جو ہستی ہے جو ہمارا رب ہے جو ہمارا خالق ہے جو رازق ہے جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے اس کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ انسان پر فضل و کرم کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انسان پر بے شمار احسانات ہیں اور اسے ہر دم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب دیکھیں کہ علیم سے مراد یہاں جاننے والا ہے. قرض حسن یعنی ایسا قرض کہ جس کے بعد مقروض کو تنگ نہ کیا جائے نہ احسان جتایا جائے نہ بدلہ لیا جائے اور نہ مقروض کو حقیر سمجھا جائے. وسیع معنوں میں اس سے مراد ہر وہ رقم ہوتی ہے جو دین کی کسی مد میں خرچ ہو. تو یہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مقصود ہے. اہل عرب ہر اچھے معاوضہ والے عمل کو قرض حسن کہتے ہیں اور ہر برے معاوضے والے کو عمل کو برا قرض کہا کرتے تھے. تو یہاں اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرنے سے آخرت میں کئی گنا زیادہ واپس ملتا ہے اس لیے اس خرچ کے عمل کو قرآن مجید نے قرض حسن قرار دیا. فَيُضَاعِفَهُ کہ وہ بڑھا کر جو ہے وہ عطا کرتا ہے. اب دیکھیں کہ ان آیات مبارکہ میں ہمارے لیے بے شمار اسباق ہیں. ایک تو اللہ کی تقدیر سے جو ہے وہ راہ فرار ممکن نہیں. تمام انسانوں کی جائے پناہ اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اسی طرح زندہ فرمائے گا جس طرح ان کو مار کر زندہ فرمایا. اور پھر یعنی جان انسان کو بہت عزیز ہوتی ہے
اور اس طرف اشارہ کیا گیا کہ اپنی قیمتی سے قیمتی چیز بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں قربان کر دو. تو اب یہاں دیکھیں کہ یہ جو امزا ہے یہ حرف استفہام ہے، اور استفہام سے ضروری نہیں کہ صرف یعنی سوالیہ علامتی مراد ہو، یہ سوال پوچھنا، بلکہ میں نے کہا ہے کہ تعجب اور اشتیاق کے لیے بھی. اور یہاں ترا کا لفظ جو غور و فکر کے لیے، تو یہاں جب یعنی خرجو کہا گیا تو جمع کا صیغہ ہے فعل ماضی کا، وہ سب نکلے اپنے گھروں سے، تو یہ دار کی جمع ہے، دار گھر کو کہتے ہیں. تو الف کی جمع الوف ہے. اب دیکھیں کہ جیسے ہم جب اسکول کے بچپن کے میں پڑھتے تھے دوسری تیسری چوتھی میں، تو کائی دائی سینکڑا ہزار دازار اس طرح کہتے تھے. تو اب دیکھیں یہاں یعنی الف یا الف کا معنی ہوتا ہے الفت ہونا، تالیف، مؤلفہ قلوب بھی اسی سے کہتے ہیں. تو الفت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ محبت کو. تو لیکن لفظی معنی اس کا ہوتا ہے جمع ہونا، ایک دوسرے سے یعنی مل جانا. تو الفت جو ہے وہ جمع ہونا ہے، اکٹھا ہونا ہے، مل جانا ہے. اور الف جو ہے اگر آپ غور کریں تو اکائی دائی سینکڑا ہزار کو ملائیں، ان کو ملائیں تو ہزار بن جاتا ہے. تو ان سب کے ملاپ کو الف کہتے ہیں، یعنی سب کا اجتماع ہو گیا، ایک جگہ پر گٹھے ہو گئے. لیکن جب یہ سارے گٹھے ہوتے ہیں، اگر آپ لکھیں ایک دفعہ صفر لکھیں، پھر اس کے ساتھ یعنی ایک کے ساتھ صفر لگا دیں، ایک اور لگا دیں 100 بن جائے گا، ایک اور لگا دیں تو 1000 بن جائے گا. تو وہ ہم الوف، وہ ہزاروں میں تھے، حذر موت کے ڈر سے. حذر ڈر کو کہتے ہیں، پیچھے بھی ہم یہ لفظ پڑھ چکے ہیں، یعنی ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ موت کے ڈر سے وہ اپنی انگلیاں جو ہیں وہ کانوں میں دے لیتے ہیں. تو جس میں یعنی حذر ڈر کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں احتیاط ہو، ایسا خوف جس میں انسان محتاط ہو. حذر یحذر سے الموت، یعنی تو موت یعنی مرنے کو کہتے ہیں. تو لہم ان کے لیے اللہ نے موت کہا مر جاؤ، یہ جمع کا صیغہ ہے موت سے. ثم پھر احیاہم، اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا، یعنی احیا زندہ کرنا. ان اللہ، بے شک اللہ، لذو فضل، لذو اس میں دو لفظ ہیں، لام اور زو. لام علادہ لفظ ہے، اور زو لام کا معنی البتہ یعنی ضرور، اور زو والا صاحب، یعنی زا زی زو یہ صاحب کے معنی میں آتے ہیں. تو جیسے ہم نے ابھی پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، تو فضل کا لفظ جو ہے وہ احسان کے معنی میں بھی آتا ہے، نعمت کے معنی میں بھی آتا ہے، اللہ کی یعنی مدد کے معنی میں بھی آتا ہے، فیور کے لیے آتا ہے. تو عموماً دنیا میں انسان جو خوشحالی دیکھتا ہے، جو صحت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں، مال کی شکل میں جو نعمتیں ظاہر ہوتی ہیں، تو یہ سارا اللہ کا فضل ہے. تو یہاں فرمایا کہ اللہ الناس سے لوگوں پر، اور لوگوں سے مراد یہاں ہر قسم کے لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا کافر مومن ہوں، یا کافر عورت ہو یا مرد، بوڑھے ہوں یا بچے ہوں. ان کا یعنی تعلق طبقہ فقراء سے ہو یا طبقہ امراء سے ہو، سب پر اللہ کا فضل ہے. لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. یہ جو افعال کے وزن پر ہے، اکثر تفضیل کا صیغہ ہے. تو یہاں دیکھیں کہ شکر نہیں کرتے. یہ شکر یشکر سے یشکرون جمع کا صیغہ ہے فعل مضارع کا. تو وہ نون ہم نے پیچھے بیان کیا تھا کہ یہ جمع کی علامت ہے. تو اب دیکھیں یہاں کہ وقاتلو، اور جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وعلمو، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع سننے والا ہے. یہ فعیل کے وزن پر ہے، علیم بھی فعیل کے وزن پر ہے، اور اس سے مراد ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جاننے والا، مبالغہ مقصود ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت زیادہ سننے والا ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے. تو پھر یہاں من ذا الذی، یہ ذا وہی ہے جو ہاذا اور ذالک بھی ہم نے پڑھا تھا. تو قرض جو ہے بیسیکلی قرض کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، قطع کرنا. تو اصطلاح میں یعنی اس مال کو کہتے ہیں جو کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے مال سے کاٹ کر اس کو دوسرے کو دے دیا جائے. مال وہ اسی انسان کا ہوتا ہے لیکن وہ دوسرے انسان کو عطا کر دیتا ہے. تو قرض اور دین میں عربی زبان میں یہ فرق ہے کہ اگر اس کے ساتھ مدت کی تعین ہو تو اسے دین کہتے ہیں، اور اگر غیر محدود یعنی ان لمیٹڈ ہو، اس میں تعین نہ ہو، تو اسے قرض کہتے ہیں. تو
تو اللہ کو قرض حسن، یعنی حسن کا لفظ حسن سے ہے، بیوٹی سے، یعنی کوئی بھی چیز جو انسان کی نظر کو اچھی لگے، دل کو اچھی لگے، فکر کو اچھی لگے، عقل کو اچھی لگے، ظاہری طور پر بھی اچھی ہو، تو ان سب کے لیے حسن کا لفظ بولا جاتا ہے حسن. تو یعنی صرف وہ نگاہ کو اچھی نہ لگتی ہو بلکہ دل کو بھی اچھی لگتی ہو. تو پھر یہاں مضاعفہ کا لفظ جو اضعافن، دیفن کی جمع ہے، ایک یہ دافن کی جمع ہے. ایک دیف ہوتا ہے کمزوری اور ایک داف ہوتا ہے، یعنی دیف جو کمزوری والا ہے اس کے دواد کے نیچے زبر ہوتی ہے اور یہاں فتح ہوتا ہے اس کے اوپر. تو دوف کا جو مطلب ہے وہ کسی چیز کی نسبت اتنا ہی اور دگنا یعنی ڈبل کر کے دینا. تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی اضعاف کثیرہ، بہت زیادہ کثرت. تو کثرت کا اطلاق جو ہوتا ہے بعض اوقات تعداد پر ہوتا ہے، بعض اوقات وزن پر ہوتا ہے، بعض اوقات مقدار پر ہوتا ہے. اب اس چیز کو دیکھیں گے اس کے لحاظ سے، یعنی کیونکہ بعض چیزیں جو ہوتی ہیں ان کی تعداد اہم نہیں ہوتی بلکہ وزن اہم ہوتا ہے. بعض چیزوں کی کوالٹی اور کوانٹیٹی کے مطابق ان کو دیکھا جاتا ہے. تو اب دیکھیں کہ قبضہ، یہ جو مٹھی ہے جب آپ بنانا چاہیں تو 4 انگلیوں کی مٹھی نہیں ہوتی بلکہ 5 انگلیاں جو ہیں. اسی سے آپ دیکھیں جو یہ قبضہ گروپ ہوتے ہیں یا لوگوں کی زمینوں پر جو لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، تو اب دیکھیں کہ انگلی یعنی یہ جو عربی زبان میں قبضہ مٹھی کو کہتے ہیں. تو مٹھی میں جو پکڑ لیتے ہیں، اور اگر کوئی چیز مٹھی میں پکڑ لی جائے تو اس پر انسان کی مضبوط گرفت ہوتی ہے. تو کسی قبضہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سکیڑ دینا، چونکہ مٹھی میں لینے کے لیے کیا کرتے ہیں، چیز کو چھوٹا کرتے ہیں، سکیڑتے ہیں. تو پھر وَيَبْسُطُ، بسطا سواد کے ساتھ بھی اور سین کے ساتھ بھی، اس کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، بڑھانا، زیادہ کرنا. بنیادی طور پر یہ لفظ یعنی پھیلانے کے لیے، کھولنے کے لیے، وسیع کرنے کے معنی میں آتے ہیں. یبسط، یہ اس کا مخالف یکبدو ہے. وَإِلَيْهِ، اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے. رجع، یرجع سے رجوع کرنا، واپس لوٹنا. تو یہاں جو خطاب میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، آپ کو فرمایا گیا کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو یعنی موت کے ڈر سے اپنے گھر بار کو نکل کر چھوڑ پڑے. یہاں بیسیکلی خطاب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مقصود یہاں ہر شخص کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. یعنی جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ یہ آنکھ کا دیکھنا نہیں ہے صرف، یہ دل کا دیکھنا، اس میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا. اور پھر تدبر وہی کرے گا جو قرآن کی آیات کو پڑھے گا، دیکھے گا، سمجھے گا، غور و فکر کرے گا اس میں. تو یہاں ایک واقعہ بیان کیا گیا یہ تاکہ اس سے ہم عبرت حاصل کریں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. رزق کا بڑھانا اور کم کرنا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہاں غور و فکر کی قصص بیان کر کے، واقعات بیان کر کے ہمیں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، سوچنے پر ابھارا جا رہا ہے، ہمیں شوق دلایا جا رہا ہے. یعنی اصل مقصود جو ہے وہ نتیجہ عبرت ہے یہاں. یعنی اب دیکھیں یہاں نام کا ذکر نہیں کیا گیا، علاقے کا ذکر نہیں کیا گیا، تو لیکن اتنا ذکر کیا گیا کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے جو گھر بار چھوڑ کر نکلے. تو بہت بڑی وجہ جو تھی ان کی وہ خوف تھی. تو ویسے تو انسان اب دیکھیں کہ پریشانی کے عالم میں اپنے گھر جاتا ہے، شروع میں نے ذکر کیا ہے، لیکن یہاں دیکھیں کہ وہ اپنے گھر بار کو یعنی ان کی مصیبت اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر معمولی قسم کی تھی، وہ چاہے وہ طاعون کی بیماری ہو یا دشمن کے ڈر سے ہو. تو اب دیکھیں کہ شکر کرنے کے بارے میں جو ہے، اب دیکھیں کہ شکر کیسے ہوتا ہے. اب بعض لوگ ہمیشہ شکوہ کرتے رہتے ہیں، شکایت کرتے رہتے ہیں، انہیں جو بھی نعمت اللہ کی مل جائے ہمیشہ رونا، چلانا، چیخنا، دوسروں سے بس ہمیشہ شکوے کرتے رہنا، کبھی بھی اللہ کا شکر نہیں کرنا. اب دیکھیں تقویٰ کی جب ہم نے تعریف پڑھی تھی تو اس میں سے ایک عنصر یہ بھی تھا کہ والرضا بالقلیل، یعنی تھوڑا یا بہت جو بھی اللہ نے دیا آپ راضی ہو جائیں اس سے. تو ہر وقت شکوہ کرتے رہنا یہ مومنین کا شیوا نہیں ہے. اللہ کی بات بہت سچی ہے کہ میں تو ہر حال میں لوگوں کے اوپر عطائیں کر رہا ہوں، کبھی نعمتیں دے کر، کبھی نعمتیں واپس دے کر. تو یہ سب اس کا فضل ہے. تو شکر ایک تو دل میں نعمت کا اعتراف کر کے شکر کیا جائے، زبان کے ذریعے اس کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کیا جائے، نعمت دینے والے کی مرضی کے مطابق اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو، اپنے آنکھوں کو، اپنے جسم کے ایک ایک حصے کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کیا جائے، اپنے عقل کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو. تو یہاں یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ان کو استعمال کرنا. اب دیکھیں طاقت ہے، صحت ہے،
जवानी है, ये सब जिस तरह हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्स, 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों को गनीमत जानो, उनमें सेहत भी बताई, उनमें दौलत भी बताई, उनमें वक्त भी बताया। तो ये सारी चीज़ें, यानी आप देखें कि इसके बावजूद बाज़ लोग जो हैं वो अल्लाह की रज़ा को पीछे रख देते हैं और उसका शुक्र अदा नहीं करते। तो अल्लाह के फ़ज़ल को हर हाल में इंसान को याद रखना चाहिए, उससे इबरत हासिल करनी चाहिए। चूँकि रब्बे कायनात ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 26 में ग़ालिबन फरमाया कि कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। यानी आप देखें कि सूरह आल इमरान की ये आयत नंबर 26 है, इसमें आखिर में फरमाया गया कि व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, यानी फरमाया गया कि ए अल्लाह, ए हमारे रब, तू ही मालिक है तमाम मुल्कों का, तू जिसे चाहता है उसे मुल्क अता कर देता है, जिससे चाहता है ले लेता है वापस, तू जिसे चाहता है उसे इज्जत अता कर देता है, जिससे चाहता है इज्जत वापस ले लेता है, और तेरे हाथ में ही सारी खैर है, सारा फजल है, तू हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। तो अब हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व इन कफ़रतुम इन अज़ाबी लशदीद, यानी शुक्र करेंगे तो नेमतों में ज़्यादती होगी, और अगर कुफ़र करेंगे तो अज़ाब होगा। वमन आरादा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दन्का व नहशुरु यौमल क़ियामति अहमा, अगर हम अल्लाह की अहकामात से इराज़ करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानवरों वाली ज़िंदगी हमें अता करेंगे और क़यामत वाले दिन अंधा उठाया जाएगा। तो हमें यानी हर हाल में, चाहे तंगी हो, चाहे आसानी हो, चाहे मुशक्क़त हो, चाहे मुश्किल हो, सब्र का आला दर्जा यही है कि मुसीबत में सब्र करना। तो हमें यही करना चाहिए कि या रब लकल शुक्र, या रब लकल हम्दु, या रब लकल सनाउ, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरी तारीफ़ है, अल्लाह हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। तो आप देखें जिस तरह भलाई में खैर है, इसी तरह अगर अल्लाह ताला कोई मुसीबत अता करते हैं तो अब देखें कि अगर इंसानों में ये चीज़ें ना होती तो वो अल्लाह के ज़िक्र से बिल्कुल गाफिल हो जाते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ये नहीं चाहते कि इंसान जो है वो अल्लाह की याद को भूल कर बिल्कुल इस तरह बैठ जाएं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें बुलंद दर्जा देने के लिए ये मशक्क़तें अता की हैं। क्योंकि अब देखें कि किसी ने, शायर ने कहा है कि मन तलबल ओला असार अल, जो बुलंदियों को तलाश करता है वो रातों को जागता है। वमन तलबल ओला बगैर किद्दिन फ़क़द अदाल उम्र फ़ी तलब गैर महाली, तो जो बग़ैर मुशक्क़त के बुलंदियों को तलाश करता है उसने अपनी सारी ज़िंदगी एक ऐसे ख्वाहिश में गुजार दी जो कभी भी उसे हासिल नहीं हो सकती। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें ये यकीन हमारे दिलों में वासिक़ कर दें कि ज़िंदगी और मौत सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है, रिज़्क़ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला देने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपने मालों को फ़ुक़रा, मसाकीन, यतमा और माशरे के बेसहारा लोगों के लिए ख़र्च करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपने माल को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में ख़र्च करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कुरान सुन्नत को सही तरीके से समझने, इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप सब की तमाम मुश्किलात को कुरान हकीम की बरकत से आसान फरमाए। जो बीमार हैं उनको शफ़ाए आजिला व कामिला अता फ़रमाए, और जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको आला अरफ़ा मकाम अता फ़रमाए। आलम इस्लाम की एक अज़ीम इल्मी शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह अलैह फैसलाबाद वाले, उनका गुज़िश्ता दिन विसाल हुआ। अल्लाह उन्होंने बहुत अपनी ज़िंदगी में इल्मी रूहानी खिदमत इंजाम दी। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला अरफ़ा मकाम अता फ़रमाए और उनके लवाइकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। इसी तरह हमारे एक और दोस्त जो हैं हाफ़िज़ ज़ुबैर साहब, उनके वालिद ग्रामी का विसाल हुआ। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको भी जन्नतुल फ़िरदौस में आला अरफ़ा मकाम अता फ़रमाए। और भी जितने भी लोग इन दिनों, इसी तरह हमारे दोस्त पीर अली रज़ा बुखारी साहब के ताया मोहतरम, उनका विसाल हुआ। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको भी जन्नतुल फ़िरदौस में आला अरफ़ा मकाम अता फ़रमाए और लवाइकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें मौत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।